سہیل وڑائچ صاحب، آپ سے بڑا دلچسپ سوال ہم کرنے لگے. کافی دنوں سے یہ قیاس آرائیاں تھیں، چہمگوئیاں تھیں کہ قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹے تحریک کو لیڈ کرنے ہیں، اس میں شرکت کرنے پاکستان آنے والے ہیں. سر، آج یہ خبر آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ عمران خان نے منع کر دیا، روک دیا اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے. یہ پیش رفت کتنی اہم، کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟ ان کا آنا مبارک تھا، اس لیے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا اور ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی میں بھی نئی جان پڑتی، اور جو ہے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا مومنٹم بھی بڑھ جاتا، اور ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کے لیے بھی مشکلات پڑتی. ظاہر ہے اگر انہیں روکتے یا ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کرتے یا واپس بھیجتے. تو یہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا، اور بڑے لوگ پاکستان میں چونکہ وراثتی سیاست جو ہے وہی کامیاب ہوتی ہے. ابھی تک تو دوسری کوئی سیاست کامیاب نہیں ہوئی، اور جس طرح مسلم لیگ نون میں بھی وراثت ہے، پیپلز پارٹی میں بھی وراثت ہے، تو اب علیمہ خان بھی وراثتی سیاست ہی کر رہی ہیں، اور بشرا بی بی بھی وراثتی سیاست ہی کر رہی تھی. تو اب ظاہر ہے دوبارہ سارا بوجھ آ گیا ہے گوہر علی صاحب پہ اور گنڈا پور صاحب پہ. اور ظاہر ہے ان کو تو ہم آزما چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس حد تک جائیں گے اور کس حد تک رکیں گے. تو جو نیا ایلیمنٹ تھا وہ تو یہی تھا. تو جو اب ایکسائٹمنٹ تھی اور جو سینسیشن تھی پولیٹیکل ارینا کے اندر، وہ تو ختم ہو گئی ان کے نہ آنے سے. سر، ویسے آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پر درست فیصلہ ہے خان صاحب کا یہ؟ دیکھیں، جمائمہ صاحبہ کو بھی اور عمران خان صاحب کے بھی اپنے بچے بڑے پیارے ہیں، اور سب کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی مشکل میں ظاہر ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن ہمارے ہاں کی سیاست یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو بھی مشکل میں پڑی، ٹھیک ہے، حسین نواز بھی مشکل میں پڑے، مریم نواز بھی مشکل میں پڑی. تو یہ مشکل مرحلہ ہے تو برا، لیکن اس سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو پاکستانی سیاست میں کامیابیوں کے لیے. ویسے سر، جو آپ نے مثالیں دی ان کا اور قاسم سلیمان کا موازنہ کرنا صحیح ہوگا؟ کیونکہ وہ تو یہ اس ماحول میں پلے بڑے، سیاست سے ان کا کہیں نہ کہیں بالواسطہ بلا واسطہ تعلق رہا. قاسم سلیمان کے کیس میں تو ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں پڑھے، برطانیہ میں پلے بڑھے. بے نظیر بھٹو بھی آکسفورڈ میں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے. باقی مریم شاید باہر نہیں پڑھی، لیکن حسین نواز بھی باہر پڑا تھا. اور تو سوال تو یہ ہے کہ یہاں کسی سے تو رحم تو ہوتا نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ مریم اگر جیل گئی ہے، یا بلاول جو ہے ابھی تو نہیں گئے لیکن ان کی ماں تو گئی اور اس دنیا سے بھی گئی، تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب لوگ اسی ماحول میں رہتے ہیں اور اسی ماحول کو برداشت کرتے ہیں. تو اگر وہ آئیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ تو وہاں پلے بڑے ہیں، لیکن یہاں کوئی، ہمارے یہاں نہ کوئی رحم کی روایت ہے، نہ کسی نے ان سے رحم کرنا ہے. یہاں تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح جمائمہ پر ٹائلوں کا کیس بن گیا تھا. تو یہ توقع نہ کریں کہ اگر وہ سیاست میں انوالو ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ کوئی پریفرنشل سلوک کیا جائے گا. تو ترجیح تو نہیں انہیں دی جائے گی، پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سہیل وڑائچ صاحب. آگے بڑھتے ہیں، محمد سے سوال کرتے ہیں. محمد، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کل بڑی بد نظمی دیکھنے میں آئی، ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیے گئے کل. یہ جو بڑھتی ہوئی سیاسی عدم برداشت ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور حل کیا ہے، خصوصی طور پر پنجاب میں جو دیکھی جا رہی ہے؟ علینا، دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یا ایون پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز پہلی بار ہوئی ہے. ہم نے اسی اسمبلی کے اندر کرسیاں چلتے بھی دیکھا ہے ماضی کے اندر، اور کافی پرانی بات میں کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس طرح کی جو ہے وہ بدتمیزی، بد نظمی، اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی. یہ بڑی لیکن انفارچونیٹ چیز ہے، اور خاص طور پہ رینا آج کل کے زمانے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ٹیلی وائز ہو جاتی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو جاتی ہے، ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں. یہ جو ایک لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پہلے بھی چیزیں ہوتی تھی، لیکن اس طریقے سے وہ پھیلتی نہیں تھی یا پھر یہ پروموٹ نہیں ہوتی تھی. اب ایک انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں سے ایک یہ ٹرینڈ بن گیا، ہم نے دیکھا ہے. خاص طور پہ ہم نے پی ٹی آئی کی جو ہے سیاست میں دیکھا کہ وہ
آن لائن بدتمیزی ہو یا آف لائن بدتمیزی ہو، اس کو بڑی پارٹی بھی اس چیز کو بڑا وہ تقویت بھی دیتی تھی، بڑا اس کو پروموٹ بھی کرتی تھی. اور یہ جو چیز اس کی دیکھا دیکھی اب باقی جماعتوں میں بھی یہ شروع ہو گیا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری جماعتیں بھی اب نہیں کری، لیکن یہ ایک انہوں نے ٹرینڈ کیا یہ. اور اس کے بعد اس چیز کو بہت بری طریقے سے ہم نے پھیلتے ہوئے دیکھا. اور یہ تب تک نہیں ختم ہوگا لینا جب تک کہ ساری سیاسی جماعتیں خود کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا اس طرح کی چیز نام لیں، اور خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ اس طرح کی بدتمیزی کو کنڈون کرنے کے بجائے کنڈیم نہیں کرے گی. یہاں پر انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ان کو نوازا جاتا ہے جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. صافی صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا ہے، کیا یہ سفارتی اقدام مؤثر ثابت ہو سکے گا؟ دیکھیے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہاں ایک تو فلسطین کے معاملے پہ جو بھی کوئی قرارداد آتی ہے تو وہ امریکہ کی طرف سے ویٹو کیا جاتا ہے، اور اسرائیل کی انٹرنیشنل لابنگ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ اس طرح کا کوئی قدم اقوام متحدہ یا کوئی دیگر ادارہ نہیں اٹھا سکتا. تو اگر ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس سے فلسطین کی ایک آواز اقوام متحدہ کے اندر بن جائے گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. اچھا مہر صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے مراد علی شاہ کے ایک بیان سے متعلق، جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. سر، کیا واقعی میں ایسا ہے؟ قابو پایا گیا ہے؟ زمینی حقائق کے مطابق بیان ہے ان کا؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک تو اسٹریٹ کرائم ڈیفائن نہیں ہے. مطلب اسٹریٹ کرائم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اسٹریٹ کرائم میں؟ کیونکہ نارملی ہم کہتے ہیں اگر موبائل چھن جائیں یا خواتین کے پرس چھن جائیں تو ان کو اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا، اسٹریٹ کرائم تو پھر گاڑی چھننا بھی ہے، اسٹریٹ کرائم تو پھر اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی ہے. جو بھی اسٹریٹ پر ہو وہ اسٹریٹ کرائم کہلاتا ہے. تو اگر اسپیسیفک ہو، اور ہمارے یہاں موبائل چھننے کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، اسی لیے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں. میجورٹی جو ہے اگر ان کا موبائل چھنتا ہے تو وہ پولیس تھانے نہیں جاتی، اور اس لیے آپ کوئی بھی فگر دے سکتے ہیں. ابھی ایک کوئی کنوکٹ ہے، وہ اپنی سزا کاٹ کر آئے، ان سے میں نے پوچھا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا وہاں جو موبائل یہ اسٹریٹ کرائم والے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ موبائل چھننے والے، یہ اس سے پہلے سے اپنے وکلا کا ارینج کر لیتے ہیں. یعنی وہ کرائم کمٹ کرنے سے پہلے، اور جس وقت وہ کرائم کمٹ ہوتا ہے اسی وقت جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ داخل کر دی جاتی ہے اس میں، اور وہ ان کو مطلب اب جو چور ڈاکو ہیں وہ اتنے پرو ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے سے وکیل بھی کر لیتے ہیں، اقدامات بھی کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی سے بیٹری غائب ہو جاتی ہے. جی بالکل، بیٹری وہ اندر سے وہ جو پورا کا پورا اسٹیریو سسٹم، یہ وہ اصل میں ایک تو اس قوانین، اس میں سزاؤں کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. پھر ڈیفائن کریں اسٹریٹ کرائم کو. اچھا، ہر چیز کو آپ کس کو موبائل چھننے کی کوئی زیادہ فائن ہو جاتا ہے اس میں، اور کیا ہوگا اس میں. تو اس کو ڈیفائن کریں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹریٹ کرائم کے ریٹس کم ہوں، وہ پرسنٹیج کم ہوئی ہے، اس لیے کہ دیکھیں کہ کتنی کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں. پہلے تو اس کی فیکٹس فگرز بتائیں کہ کتنی کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں اور اس کا پھر مداوع کیا گیا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے موبائل چھنتے ہیں اس میں سے غالباً 60-70% تو کمپلینٹس ہی فائل نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب.